تو صحابہ کرام خیال رکھتے تھے امام کی بد دعا سے بچیے، جس دن امام صاحب بد دعا کر دیں گے آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ حدیث صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 755۔ جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر تھے۔ ایک آدمی نے الزام لگا دیا کہ ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا۔ پوری مسجد میں ایک ہی دو ہوتے ہیں چھٹ کھوپڑی کے، یعنی جن کی کھوپڑی گھومی رہتی، ایک ہی دو ہوتے ہیں، ان کو بڑی غیرت ہوتی اور وہ امام کے پیچھے پڑے رہتے اور وہ مسجد بھی چھوڑ دیتے ہیں، امام مسجد چھوڑیں گے یا میں مسجد چھوڑوں گا۔ اور ہر جگہ ایسے لوگ مل جاتے ہیں، امام کو ہٹاتے کہ نہیں ہٹاتے، ورنہ میں مسجد کو نہیں آؤں گا۔ ارے تو آپ اپنے بیٹے کو کیوں نہیں ہٹا دے رہے ہیں جو آپ کے دماغ کے خلاف رہتا ہے گھر پہ، ان کو بھی ہٹا دینے کا نا، گھر والی کو ہٹا دیجئے، ہٹا کے دکھائیے، پورا منہ میں راکھ ڈال کے زبان وان سب کو باہر نکال لے گی، کچھ کر کے دیکھیے، بول تو پاتے نہیں، پورا غصہ یہاں مسجد میں جھاڑ رہے ہیں۔ تو اب کیا ہوا، ایک آدمی نے کہا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ہٹا دیا کہ آپ امامت نہیں کریں گے، آپ گورنر نہیں رہیں گے، عمار بن یاسر آپ جائیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کوفہ کے گورنر ہیں، نماز آپ ہی پڑھائیے گا۔ اس کے بعد ایک کمیٹی بیٹھائی، جب کمیٹی بیٹھائی تو سب لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے پوچھے، سب لوگ گھوم گھوم کے پوچھے ارے ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا کیا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ تو ایک آدمی کھڑا ہوا جس کا نام اسامہ بن قتادہ تھا، وہ کھڑا ہوا اور کہا کہ یہ تو اچھی طرح نماز پڑھانا بھی نہیں جانتے، انصاف بھی نہیں کرتے، جہاد کے لیے بھی نہیں جاتے۔ الزام لگایا، تہمت لگانا، الزام لگانا ایک ہی دو لوگوں کی طرف سے ہوتا، بقیہ سب لوگ چاہتے امام صاحب رہیں، لیکن ایک ہی دو لوگ صرف بولے نہیں امام صاحب نہیں رہیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی صحابی ہیں کہ جو دعا کر دے اللہ قبول کر لے۔ آپ وہ کھڑے ہو گئے، اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا قام ریاء وسمتا فاتل عمرہ واتل فقرہ وعرضہ بالفتن۔ اے اللہ تیرا یہ بندہ جھوٹا دکھاوے کے لیے کھڑا ہوا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو اے اللہ اس کی عمر لمبی کر دے، لمبی عمر، اے اللہ اس کی غریبی کو فقیری کو بڑھا دے، اے اللہ اس کو فتنے میں ڈال دے، آزمائش میں ڈال دے۔ تین بد دعا کر دی، لمبی عمر ملے، فقیری بڑھتی جائے، غریب بنا رہے اور فتنے میں ڈال دے۔ راوی بیان کرتے ہیں کچھ دنوں کے بعد یہی اسامہ بن قتادہ گھوم رہا تھا اور اس نے کہا اصابتنی دعوت سعد، مجھے سعد بن وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اور بد دعا جب لگی تو راوی بیان کرتے ہیں عبد الملک کہ یہ اتنی عمر والا ہو گیا، اتنا بوڑھا ہو گیا، یہ جو بھاؤں ہے نا بھاؤں، یہ بھاؤں کے بال سفید ہو کر پورے آنکھ پر گرنے لگے، اتنا بوڑھا پا گیا، اتنا بوڑھا ہو گیا۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ روڈ پر جاتا، راستے پر جاتا اور لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا بڑھاپے میں۔ تو لوگ کیا بولتے ہیں بڈھا سٹھیا گیا ہے، سٹھیا گیا نہیں بلکہ اس بڈھے کو امام کی بد دعا لگ گئی ہے۔ یہ حدیث میں نے ایک جگہ بیان کی تو ایک آدمی آیا اور کہا مولوی صاحب مجھے بھی امام صاحب سے جھگڑا ہے۔ تو میں بولا تو اب کیا کرنا ہے؟ تو بولا اس کا حل آسان ہے، امام صاحب موجود ہیں، مل لیجئے۔ 2 جگہ پہ ایسا ہوا ہے، تو واقعی ان کی دوستی ہو گئی، ملے، روئے کہ اگر وہ بد دعا کر دیں گے تو ہماری سب سمپتی خراب ہو جائے گی۔